بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو شعبان کے دوسرے جمعہ کو یہ صورت پڑھے گا اس کے 100 سال کے گناہ معاف ہوں گے، اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا، 100 سال کی قضا نماز معاف اور 100 سال تک بیماری نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کے رخ موڑ سکتی ہے۔ ہم اس وقت ایک ایسے بابرکت مہینے کے سائے میں موجود ہیں جس کی نسبت براہ راست اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے۔ شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کا دوسرا جمعہ وہ خاص مقام رکھتا ہے جس کی فضیلت کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ قبولیت کا دروازہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محبوب، جو امتی آپ کے اس بابرکت مہینے یعنی شعبان کے دوسرے جمعہ کو اس مخصوص کلام کی تلاوت کرے گا، میں اس کے نامہ اعمال سے 100 سال کے گناہ مٹا دوں گا۔ ذرا غور کیجئے، 100 سال کی زندگی تو شاید کسی کی نہ ہو، لیکن اللہ کا کرم اتنا وسیع ہے کہ وہ 100 سال کے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی تمام زندگی کے گناہ بھی معاف، اور اگر زندگی باقی رہی تو آنے والے وقت کے لیے بھی اللہ کی طرف سے حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ ناظرین محترم، اس عمل کی بدولت نہ صرف گناہ معاف ہوں گے بلکہ 100 سال کی نفلی عبادت کا ثواب بھی آپ کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا۔ تصور کریں کہ ایک انسان اپنی پوری زندگی سجدے میں گزار دے، تب بھی شاید وہ اجر نہ پا سکے جو اس ایک جمعہ کی برکت سے اللہ اپنے بندوں کو عطا فرمانے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 100 سال کی قضا نمازوں کا کفارہ اور 100 سال تک کسی موذی اور بڑی بیماری سے نجات کی خوشخبری بھی دی گئی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آسمان سے برکتیں بارش کی طرح برستی ہیں اور فرشتے اللہ کے ان بندوں کو تلاش کرتے ہیں جو ذکر و اذکار میں مصروف ہوتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ پریشان ہوں گے، کسی کا رزق بند ہوگا، کوئی بیماری کی وجہ سے بستر سے لگا ہوگا، کسی کے گھر میں نہ اتفاقی ہوگی یا کسی کی کوئی ایسی مراد ہوگی جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی۔ ناظرین محترم، یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کی صورت میں ہمیں ایک ایسا نسخہ عطا کیا ہے جو ہر درد کی دوا ہے۔ شعبان کا یہ دوسرا جمعہ آپ کی ان تمام محرومیوں کو خوشیوں میں بدلنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم وظائف تو کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عمل کو اس کے اصل وقت اور کامل یقین کے ساتھ نہیں کرتے۔ آج جو عمل میں آپ کو ویڈیو کے اختتام پر بتاؤں گا وہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ صالحین کا آزمودہ نسخہ ہے۔ اس دوسرے جمعہ کی گھڑیاں اتنی انمول ہیں کہ اگر کوئی بدبختی ہوگا جو ان سے فائدہ نہ اٹھائے۔ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ جس طرح ایک کسان فصل کاٹنے سے پہلے زمین تیار کرتا ہے، اسی طرح شعبان ہمارے دلوں کی زمین کو تیار کرنے کا وقت ہے، اور جب اس میں جمعہ کا دن آ جائے تو اس کی اہمیت دگنی ہو جاتی ہے۔ جمعہ تو خود سید الایام ہے، یعنی تمام دنوں کا سردار، اور جب یہ سردار دن شعبان جیسے مقدس مہینے میں آئے اور وہ بھی دوسرا جمعہ، تو ماہ مبارک کے عین وسط کی طرف لے جاتا ہے، تو اس کی برکتوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ناظرین محترم، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے حالات نہیں بدلتے، حالات بدلنے کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آگے چل کر اس صورت کے کمالات، اس کے تاریخی پس منظر اور ان تمام برکات کا ذکر کریں گے جو اس عمل سے جڑی ہیں۔ آپ نے ویڈیو کا ایک سیکنڈ بھی سکپ نہیں کرنا، کیونکہ ہر جملہ آپ کے ایمان کو تازہ کرے گا اور آپ کو اس عظیم عمل کے لیے تیار کرے گا جو آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اب ذرا اس بات پر غور فرمائیں کہ آخر شعبان کے مہینے کو ہی اتنی اہمیت کیوں دی گئی۔ ہمارے اسلاف فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ بیج بونے کا ہے، شعبان کا مہینہ اس بیج کو پانی دینے کا ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا ہے۔ تو اگر آپ نے رجب میں نیکیوں کا بیج بویا تھا تو اب یہ دوسرا جمعہ اس پودے کی آبیاری کا ہے، بہترین وقت ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک سستی دکھائی ہے تو یاد رکھیں کہ یہ دوسرا جمعہ آپ کے لیے ایک آخری موقع، لاسٹ کال کی مانند ہے۔ آپ خود کو رمضان کی عظیم برکتوں کے لیے تیار کر لیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رمضان سے 6 ماہ پہلے ہی دعا شروع کر دیتے، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور جب شعبان کا چاند نظر آتا تو ان کی عبادت میں ایک خاص تڑپ پیدا ہو جاتی۔
شعبان کا یہ دوسرا جمعہ وہ دن ہے جب آسمان دنیا پر اللہ کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی مانگنے والا جس سے میں عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا طالب جس سے میں بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی تکلیف میں دور کر دوں۔ ناظرین محترم، آج دنیا پریشانیوں کا گڑھ بن چکی ہے۔ کسی کو اولاد کی فکر تو کوئی اپنے کاروبار کے اجڑنے پر رو رہا ہے، کوئی اپنی جوان بیٹیوں کے نصیب کے لیے پریشان ہے، تو کوئی بڑھاپے کی بیماریوں سے تنگ آ چکا ہے۔ ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، عاملوں اور جادوگروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن اس ذات باری تعالیٰ کو نہیں پکارتے جس کے قبضے میں کائنات کی ہر کنجی ہے۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ دراصل اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب آپ دوسرے جمعہ کو اس عمل کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ تنہا نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے فرشتے آپ کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ 100 سال کے گناہوں کی معافی کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کے پچھلے گناہ دھل جائیں گے، بلکہ اس کا ایک گہرا مطلب یہ بھی ہے، اللہ پاک آپ کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا کر دے گا۔ آپ کی روح پاکیزہ ہو جائے گی اور آپ کو عبادت میں وہ لذت ملے گی جو شاید پہلے کبھی نہ ملی ہو۔ ناظرین محترم، بزرگان دین کا فرمان ہے کہ جس کا شعبان اچھا گزر گیا اس کا رمضان مبارک ہوگا، اور جس کا رمضان قبول ہو گیا اس کا پورا سال خیر و عافیت سے گزرے گا۔ تو گویا یہ ایک جمعہ آپ کے پورے سال کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں ایک اور اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت دعائیں کی مگر حالات نہیں بدلتے۔ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہماری دعا کو اس لیے روک لیتا ہے کہ وہ ہمیں مزید اپنی چوکھٹ پر دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہماری یا اللہ کی پکار کو پسند کرتا ہے۔ لیکن شعبان کے دوسرے جمعہ جیسی مبارک ساعتوں میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ وقت ہے جب عرش کے پائے ہلنے لگتے ہیں، اور جب بندہ اخلاص کے ساتھ رو کر اپنی حاجت پیش کرتا ہے تو اللہ کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ آج کی اس مادہ پرست دنیا میں جہاں ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہے، یہ روحانی عمل آپ کے دل کو سکون اور اطمینان فراہم کرے گا۔ جس صورت کا ذکر اس عمل میں آئے گا وہ صورت مبارکہ قرآن پاک کا وہ ہیرا ہے جو عذاب قبر کو دور بھگاتا ہے۔ قبر کا وہ اندھیرا جہاں نہ ماں ہوگی، نہ باپ، نہ دوست اور نہ ہی مال و دولت، وہاں یہ کلام الہی ایک شمع بن کر آپ کے سرہانے کھڑا ہوگا۔ یہ آپ کا دفاع کرے گا، منکر نکیر کے سوالات میں آپ کی مدد کرے گا اور اللہ سے لڑ کر آپ کی بخشش کروائے گا۔ ناظرین محترم، ذرا سوچیں، اگر آج ہماری زندگی کی آخری گھڑی ہو تو ہمارے پاس کیا سرمایہ ہے؟ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکے؟ یہ وظیفہ آپ کو وہ زاد رہ فراہم کرے گا جس کی ہر مومن کو ضرورت ہے۔ اس عمل میں جو استغفار شامل ہے وہ آپ کے رزق کی بندش کو کاٹ دے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ اس کی ہر تنگی کو آسانی میں بدل دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس دوسرے جمعہ کی رات کو جاگنا اور اللہ کی یاد میں گزارنا غافل دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک مشین پر زنگ لگ جاتا ہے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے دلوں پر گناہوں کا زنگ لگ چکا ہے۔ یہ وظیفہ اس زنگ کو اتارنے کا کام کرے گا۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں ماحول ایک خاص قسم کا سکون آئے گا۔ لڑائی جھگڑے، بے برکتی اور نحوست کا خاتمہ ہوگا اور ان کی جگہ اللہ کی رحمتیں ڈیرے ڈال لیں گی۔ ناظرین محترم، ویڈیو میں ہم اس صورت کے مزید انکشافات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کیوں یہ عمل دوسرے جمعہ کو ہی اتنا مؤثر ہوتا ہے۔ ہم اس صورت کے تاریخی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح اس صورت نے بڑے بڑے اولیاء اللہ کی زندگیوں کو بدلا۔ آپ نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ابھی اس روحانی سفر کا آغاز ہوا ہے۔ ہم آپ کو ایک ایک لفظ کی گہرائی میں لے کر جائیں گے تاکہ جب آپ عمل کے لیے بیٹھیں تو آپ کا دل نور الہی سے لبریز ہو۔ یاد رکھیں، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا اس ویڈیو پر آنا محض اتفاق نہ ہو، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہو کہ وہ آپ کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، وہ آپ کی پکار سننا چاہتا ہے۔ تو اپنی آنکھوں کو بند کر کے ایک بار اپنے گناہوں کا تصور کریں اور پھر اللہ کی رحمت کی وسعت کو دیکھیں۔ وہ رب جو 100 سال کے گناہوں کو پل بھر میں معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس سے بڑا کریم اور کون ہو سکتا ہے؟
ناظرین محترم، آج میں آپ کے ضمیر کی دستک بن کر آپ سے مخاطب ہوں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کی دوڑ دھوپ کو روک کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، کیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے تھے کہ صبح سے شام تک صرف دنیا کی فکر میں گھلتے رہیں؟ کیا ہماری روح کی کوئی پکار نہیں؟ ہم نے اپنے جسموں کو تو بہترین غذاؤں اور لباس سے آراستہ کر لیا، لیکن کیا کبھی اپنی اس روح کی پکار سنی جو گناہوں کے بوجھ تلے دبی جا رہی ہے؟ شعبان کا یہ دوسرا جمعہ آپ کو یہ موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنے رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑ لیں۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مرض پھیل چکا ہے، اور وہ ہے مایوسی۔ کوئی کہتا ہے میری قسمت خراب ہے، کوئی کہتا ہے مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، کسی کو لگتا ہے کہ اب اس کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین محترم، کان کھول کر سن لیجئے، مایوسی کفر ہے۔ مایوسی شیطان کا وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ جب آپ مایوس ہوتے ہیں تو دراصل آپ اللہ کی قدرت پر شک کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ رب جو بن مانگے آپ کو سانسیں دے رہا ہے، جو اندھیرے پیٹ میں آپ کی پرورش کرتا ہے، وہ آپ کی آج کی پریشانی کو حل نہیں کر سکتا۔ شعبان کا یہ دوسرا جمعہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے مایوس انسان، آ جا، تیرے رب کی رحمت تیرے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اگر تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہیں تو اس جمعہ کا ایک آنسو انہیں بہا لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ناظرین محترم، اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک اور خوبصورت بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے شکر کی طاقت۔ ہم ہمیشہ ان چیزوں کا رونا روتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں، لیکن ان ہزاروں نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں۔ شکر گزاری وہ جادوئی چابی ہے جو بند رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس دوسرے جمعہ کو جب آپ وظیفہ کرنے بیٹھیں تو پہلے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کریں، اپنی صحت، اپنی بینائی، اپنے سر پر چھت اور اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے تو کائنات کی تمام برکتیں اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بابرکت مہینے میں صدقہ کی عادت ڈالیں۔ صدقہ صرف مال کا نام نہیں، کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، لیکن اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اس دوسرے جمعہ کو عمل شروع کرنے سے پہلے یا اس کے بعد کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پر نکالیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا دیا ہوا 1 روپیہ کسی مجبور کی دعا بن کر آپ کے برسوں کے بگڑے ہوئے کام بنا دے۔ صدقہ وہ بیج ہے جو اللہ کے ہاں کبھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ یہ کئی گنا بڑھ کر آپ کی زندگیوں میں سکون اور برکت بن کر واپس آتا ہے۔ ناظرین محترم، آج کی رات یہ جمعہ کا یہ دن ضائع کرنے کا دن نہیں ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے آپ کے گھروں کی طرف برکتیں لے کر آ رہے ہیں۔ اگر آپ نے آج بھی سستی کی، اگر آج بھی آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھے بغیر اور عمل سمجھے بغیر چھوڑ دیا تو کل آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ ہم نہیں جانتے کہ اگلے سال شعبان کی یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہوں گی یا نہیں۔ کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ قبر کی دیواروں کے پیچھے خاموش پڑے ہیں۔ انہیں اب ایک بار سبحان اللہ کہنے کی حسرت ہے، اور آپ کے پاس ابھی وقت ہے، آپ زندہ ہیں، آپ کے پاس توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اس دوسرے جمعہ کی فضیلت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو رمضان کے انوار و تجلیات کے لیے تیار کرتا ہے۔ جس کا دوسرا جمعہ ذکر الہی میں گزرا، سمجھ لے اس نے رمضان کی لیلۃ القدر کو پانے کی بنیاد رکھ دی۔ یہ عمل جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ کے دل میں ایک ایسی شمع روشن کر دے گا جو آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے گی اور برائی سے دور کر دے گی۔ میرے پیارے ناظرین، اپنے دل کو مضبوط کریں اور تمام دنیاوی خیالات کو جھٹک کر صرف اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ ویڈیو اب اس مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں میں اس صورت کے وہ راز بتاؤں گا جنہیں سن کر آپ کی آنکھیں چھلک پڑیں گی۔ یہ صورت صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس نے بڑے بڑے نافرمانوں کو ولی اللہ بنا دیا۔ یہ وہ کلام ہے جو قبر کے عذاب اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچانے کی ضمانت دیتا ہے۔ ابھی اس ویڈیو کا سب سے اہم حصہ باقی ہے جہاں ہم اس صورت کے تاریخی واقعات اور عمل کے مکمل طریقے پر بات کریں گے۔ آپ کا ہر لمحہ قیمتی ہے اور میری کوشش ہے کہ میں آپ کے وقت کو اللہ کی یاد سے بھر دوں۔ کہیں مت جائیے گا کیونکہ اب ہم
اس عظیم الشان عمل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں جس کا انتظار آپ کے حالات بدلنے والا ہے۔ ناظرین محترم، اب وہ وقت آ پہنچا ہے جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا، یعنی وہ عظیم الشان عمل جو آپ کی تقدیر بدلنے اور 100 سال کے گناہوں کو دھونے کی طاقت رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، وظیفہ صرف الفاظ کو پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس عمل کو پورے خشوع خضوع و کامل یقین کے ساتھ کیجیے گا، کیونکہ جتنا بڑا آپ کا یقین ہوگا اتنی ہی بڑی اللہ کی عطا ہوگی۔ اس بابرکت عمل کے 4 ارکان ہیں اور ہر رکن اپنی جگہ فضیلت کا ایک سمندر ہے۔ سب سے پہلے ہے درود ابراہیم کا نذرانہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے لبوں کو آقائے دو جہان سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر معطر کرنا ہے۔ ناظرین محترم، درود پاک وہ واحد عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کبھی رد نہیں ہوتا۔ جب آپ 3 بار درود پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ پر 30 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور آپ کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ درود پاک آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے پروں کا کام کرتا ہے جو آپ کی فریاد کو سیدھا عرش الہی تک پہنچا دیتا ہے۔ دوسرا، کلمہ طیبہ کا ورد۔ درود پاک کے بعد آپ نے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ کلمہ ایمان کی بنیاد ہے اور تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر ہے۔ اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ اگر 7 آسمان اور زمین ایک پلڑے میں ہوں اور کلمہ طیبہ دوسرے پلڑے میں تو کلمہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جب آپ 100 بار یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کے دل سے شرک اور دنیا کی محبت نکلتی ہے اور اللہ کی توحید کا نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ ذکر آپ کے رزق کی تنگی کو دور کرنے اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ تیسرا، سورۃ المزمل کی تلاوت 3 مرتبہ۔ اب اس وظیفے کا سب سے اہم اور طاقتور حصہ ہے سورۃ المزمل کی 3 مرتبہ تلاوت۔ ناظرین محترم، یہ وہ سورت ہے جس کی برکت سے اللہ پاک دنیا کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان کے دوسرے جمعہ کو 3 بار سورۃ المزمل پڑھے گا، اللہ پاک اسے کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ یہ صورت گھر سے نحوست کا خاتمہ کرتی ہے اور رزق میں ایسی برکت لاتی ہے کہ 7 نسلیں کھائیں تو ختم نہ ہو۔ یہ صورت عذاب قبر سے نجات کی ضامن ہے اور مرنے کے بعد آپ کی بخشش کے لیے اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی۔ اس کی تلاوت کے دوران اپنے مقصد کو دل میں رکھیں، انشاءاللہ پہاڑ جیسی مصیبت پہ رائی بن کر اڑ جائے گی۔ چوتھا، استغفار کی تسبیح 70 مرتبہ، یعنی عمل کے آخر میں آپ نے 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ استغفار وہ کنجی ہے جو بند قسمت کے تالے کھول دیتی ہے۔ جب بندہ 70 بار اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما کر اسے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ استغفار سے مال و اولاد میں برکت ہوتی ہے اور آسمان سے رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ عمل مکمل کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلا دیں اور اپنی حاجت کا سوال کریں۔ یاد رکھیں، شعبان کا یہ دوسرا جمعہ دوبارہ شاید آپ کی زندگی میں نہ آئے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے پیاروں کے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی۔ اللہ پاک سے مانگیں کہ وہ ہمیں رمضان کی حقیقی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اللہ کریم سے مل کر دعا کرتے ہیں، اے میرے مولا، اے رحیم و کریم رب، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم تیرے گھر کے سوالی ہیں۔ الہی، اس شعبان کے دوسرے جمعہ کی برکت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے سامان پیدا فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب پہ راضی ہو جا، آمین۔